52 ڈگری پر ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں وہاں میں یا آپ یا کوئی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ جو لوگ نہیں نکلے، جو لوگ جنہوں نے بات مانی ہے وہ الحمدللہ ٹھیک رہے ہیں، صحت مند بھی رہے ہیں. ہر معلم کو تعلیمات جو ہیں، ہر معلم کو وقت جو ہے وہ سعودی وزارت حج نے بتایا ہے، بار بار اناؤنس کیا ہے. اس بار انہوں نے ایک نسخ کارڈ بنایا تھا، وہ نسخ کارڈ کے حوالے سے آپ کا نمبر ان کے پاس موجود تھا. آپ کو بار بار میسج آ رہا تھا کہ آپ 11 سے 4 تک نہ نکلے. ہم نے خود رمی شام کو کی ہے. یہ اگر آپ ضابطے کو نہیں مانیں گے، آپ بغیر اتنی 52 ڈگری اوپر آپ کے سورج ہے، اور آپ جو چوری اور غیر شرعی غیر قانونی بغیر خیمے کے حج کے لیے جائیں گے تو خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری پھر کس پر آئے؟ آپ میسج تو جاتے رہتے ہیں کہ ہم اگر بتا رہے ہیں. اس کا ایک ہی حل ہے، ہماری 3 ماہ میں ٹرائل ہوگا. بے گناہ جو ہے، دیکھیں یہ تصور اور یہ جو ایک نقطہ نظر ہے کہ ان کیسوں کے فیصلے ہی نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہوگا آپ کی لاہور ہائی کورٹ نے پتہ نہیں 12 سال کے بعد ایک بندے کو بری کیا توہین رسالت کے کیس میں. بھائی 12 سال تو اس کے ضائع ہو گئے زندگی کے. 3 ماہ میں آپ فیصلہ کریں، سپیڈی ٹرائل کریں. یہ میڈیا آئی پیز کے کیس اور یہ سیاسی مقدمات ذرا ایک طرف رکھ دینا ایک ماہ کے لیے. یہ اتنے کیس نہیں ہے توہین رسالت اور توہین مذہب کے یہ جو 1 ماہ میں ختم نہ ہو. جو ہائی کورٹ میں کیس پڑے ہیں، سپریم کورٹ میں پڑے ہیں، ان کا فیصلہ دے، گناہگار کو سزا ہو، بے گناہ جو ہے وہ گھر جائے. بٹلا کہتے ہیں کہ ہمارے اندر انٹرفیرنس ہو رہی ہے، خط لکھے جا رہے ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے کیسز کا کرتے ہیں فیصلہ تو جو ریلیجیس طبقہ ہے، جو علماء کرام ہے، وہ فتوے جاری کر دیتے ہیں، جس طرح قاضی فائدہ کے خلاف پچھلے دنوں ہوا. اور دوسرا آپریشن عزم استحکام کا کہ آپ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو پولیٹیکل سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے اندر جو ان کا آپسات چھپے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی انہوں نے ایک طرح کا آپریشن کیا. پہلی بات ہے قاضی فائدہ صاحب کے خلاف میرا نہیں خیال کسی نے فتویٰ دیا. ان کا ایک کیس آیا جو ہم سمجھتے تھے کہ شرعاً بھی درست نہیں ہے، قانوناً بھی درست نہیں ہے. میں نے ہی اپیل کی تھی کہ اس کی ریویو پٹیشن کی جائے، اور وہ ریویو پٹیشن پنجاب حکومت نے کی. قاضی صاحب نے اس کو لگایا، اس کو سنا، تو قاضی صاحب نے کسی نے فتویٰ جاری نہیں کیا. دوسری بات ہے کہ میں اگر منصف کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو یا میں منصف کی سیٹ چھوڑ دوں اگر میرے پہ پریشر آتا ہے، یا پھر میں انصاف کروں. یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پہ پریشر آ گیا جی، میرے پہ یہ ہو گیا جی، میرے پہ وہ ہو گیا جی. بھائی آپ میرا منصف کی سیٹ چھوڑ دے. منصف کا کام ہے انصاف دینا. اگر منصف ٹیلی فون سے گھبرا جاتا ہے، یا منصف کسی جلوس سے گھبرا جاتا ہے، یا منصف کسی خط سے گھبرا جاتا ہے، تو پھر اسے اپنے گھر جانا چاہیے، پھر اسے منصف کی سیٹ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ اس کے اندر کون لوگ ہیں تو انتہا اس کے خلاف ایکشن ریاست کو کرنا چاہیے. حضرت صاحب یہ بتائیں کہ 25 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی، اور اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں آئے اس طرح کے واقعات پیش ہو رہے ہیں. بالکل قانون اور آئین کے مطابق یہ معاملات کو دیکھنا چاہیے، لیکن اسی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سایہ ممالک وہاں پہ اگر کس طرح کا میٹر ہوتا ہے تو ہم لوگ بہت تنقید کرتے ہیں کہ وہاں پہ غریبوں کو تحفظ حاصل نہیں ہے. پاکستان کے وزیر دفاع آج سمجھی طور پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں عقیدے محفوظ نہیں ہے. اس جملے کا، اس وزارت دفاع کے اس بیان کا انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت کو بھی گفتگو کرتے ہوئے خیال کرنا چاہیے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ہاں 100% درست ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے ہاں اقلیتوں کے حوالے سے بہت سارے معاملات بہت زیادہ درست ہیں. جہاں کمی کوتاہی ہے اسی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ خواہ وہ یہ تو بیچارہ مسلمان تھا، یہ جس کو جلایا گیا یہ تو کوئی غیر مسلم نہیں تھا، تو پھر یہ کیا کریں ہم؟ علماء کا کام، محراب و منبر کا کام جو تھا وہ پیغام پاکستان کی صورت میں ہم نے کر کے دے دیا ہے. کتنے سال ہو گئے پیغام پاکستان کو آئے ہوئے، کیوں اسے قانون نہیں بنایا جاتا؟ کیوں اس پہ عمل نہیں ہو رہا؟ اگر میں اس پہ عمل نہیں کرتا ہوں، میں آج آپ کھلے اپنے پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہوں
کہ اگر پاکستان علماء کونسل کا کوئی رہنما اس پہ عمل نہیں کرتا، ہم سے متصل کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا، اسے بھی پکڑیے. ہم تو اوپن کہہ رہے ہیں یہ سلسلہ تب ختم ہوگا جب آپ انصاف دیں گے، قانون کی بالادستی ہوگی. ہمیں مصلحتوں سے باہر نکلنا ہوگا. اگر ہم مصلحتوں کا شکار رہیں گے تو ہر ہفتے ہم ایک ماتمی پریس کانفرنس کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، ہم گھروں کو چلے جاتے ہیں، پھر ایک واقعہ ہو جاتا ہے. یہ کیا اس واقعے کے بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سوات جانے والا جو ہمارے ملک کا ایک بہترین سیاحتی مقام ہے، وہ خوفزدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اہل سوات سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تو مہمان نوازی معروف تھی، آپ کو کیا ہو گیا؟ کیا کوئی جائے گا اس کے بعد؟ خوف کا عالم پیدا کر دیا. خود لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں جذبات کی شدت اس حد تک جا چکی ہے کہ نہ ہم سیاسی ڈبیٹ کر سکتے ہیں بغیر شدت کے، نہ مذہبی بات کر سکتے ہیں بغیر شدت کے. اس کے خاتمے کے لیے ریاست کے ہر شعبے کو اور معاشرے کے تمام طبقات کو اپنا کردار ادا کرنا. لاسٹ میں فرمانا تھا کہ جیل سے باہر نکالنے تو پاکستان میں امن بھی ہو جائے گا، استحکام کیا جائے گا، گورنمنٹ آپریشن عزم استحکام جیسے آپریشن کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. کیا آپ اس موقف کی تائید کرتے ہیں؟ وہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں. دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی ایک جماعت ہے، اس کے لیڈر عمران خان صاحب. ان کے مقدمات عدالتوں میں ہیں، عدالتوں کو ان کا فیصلہ کرنا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. ابھی آپ یہی سوال کر رہے تھے، ابھی آپ اپنے سوال کے ہی جو ہے جواب جو ہے وہ منفی دے رہے ہیں. میری 9 مئی کو میری ریاست کو انصاف نہیں ملا تو مجھے کیا انصاف ملے گا؟ ایک عام آدمی کو کیا انصاف ملے گا؟ دیکھیں، میرا نقطہ نظر بڑا واضح ہے کہ 9 مئی میں کوئی بے گناہ سزا نہیں ہونی چاہیے، کسی گناہگار کو چھوڑنا نہیں چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے کیمرہ دکھا رہا ہے نا جلانے والے؟ میں تو نہیں دکھا رہا، آپ کا کیمرہ دکھا رہا ہے. کوئی جنرل نہیں دکھا رہا، ISPR نہیں دکھا رہی، آپ کا کیمرہ دکھا رہا ہے کہ یہ بندہ جلا رہا ہے، یہ بندہ توڑ رہا ہے. اس کو سزا دینے میں کیا چیز مانے؟ اگر کہیں پولیس کی رائے ہے تو وہ بھی دور ہونی چاہیے، اور اگر عدلیہ میں کہیں یہ محبت نامہ ہے تو وہ بھی ختم ہونا چاہیے. مجھے اس حوالے سے مجھے کسی ایک گروہ یا جماعت یا فرد میرے سامنے نہیں ہے. میرے سامنے میری ریاست ہے، اس کے ادارے ہیں. اگر آج فوج کے اداروں پر حملہ کرنے والوں کے حوالے سے میری عدلیہ ان لوگوں کو بھی سزا دیتے ہوئے گھبرا رہی ہے جو سامنے نظر آ رہے ہیں، تو پھر عام آدمی کا حال یہی ہوتا ہے جو سوات میں بیچارے کا ہوا یا سیالکوٹ میں جو ہوا، جو جڑا والا میں ہوا. تو اس لیے محترم عدلیہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. معاشرے عدل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے قطن کہ آپ بے انصافی کریں، لیکن ہم یہ تو آپ سے عرض کر سکتے ہیں کہ جناب پچھلے 2-3 سال میں ہم VVIPs کی ایسی سارا دن سنتے رہتے ہیں. کسی غریب کا کیس بھی سن لیجیے، کسی غریب پہ بھی رحم کر دیجیے. یہ جو اگر جڑا والا کا کیس کو صحیح طریقے سے لے لیا گیا ہوتا، سیالکوٹ کے کیس کو لے لیا گیا ہوتا، 9 مئی کے کیس کو لے لیا گیا ہوتا تو یہ مسئلہ حل ہو گیا.